السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں پر دھول جم جانے سے کہانی نہیں بدلتی۔ لوگ ہر روز اپنے بال سنوارتے ہیں، کاش کہ وہ اپنے کردار کو بھی ہر روز سنوارتے۔ کبھی انسان انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ کبھی بھی کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں تو اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر شہد جیسا میٹھا نتیجہ چاہیے تو مدھو مکھیوں کی طرح ایک رہنا چاہیے، چاہے وہ دوستی ہو، فیملی ہو یا اپنا ملک ہو۔ جب راستوں میں مسافر ساتھ چھوڑ جائے تو گلیوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، آواز صرف اپنی ہی سنائی دیتی ہے۔ اور جب محبت کے دوراہے پہ آ کر کوئی ہاتھ چھوڑ جائے تو سناٹا گلیوں میں نہیں، دل پہ چھا جاتا ہے، آواز پھر اپنی نہیں، اس ٹوٹے ہوئے کانچ کی سنائی دیتی ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہیں، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ جب ماں باپ موبائل کو زیادہ وقت دیں تو بچے اسے اپنے ساتھ دیوار کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ سچے دل اور نیک دعائیں ایسا لشکر ہیں جو کبھی نہیں ہارتا۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ زندگی میں جب بھی کوئی انسان کسی شخص کی نظروں سے گر جاتا ہے پھر دوبارہ اس کے دل میں جگہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، نماز اسی مردہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور نور سے روشن کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کی تنہائی کو بھی پاک کرتی ہے اور ہر برے کام سے منع کرتی ہے۔ بے شک شیطان کربلا میں کھڑا حضرت امام حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو
جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ محبت ہو نہ سکی ہمیں کسی سے بھی، محبت سے زیادہ عزت زیادہ انمول ہوتی ہے۔ جن دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے، نماز ان کے دلوں میں روشنی کر دیتی ہے۔ اگر دنیا کی رسوائی سے بچنا ہو تو اپنے خدا سے مانگنا۔ زندگی موقع اور دھوکہ دونوں دیتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا اللہ نے بندے کی آزمائش کے لیے بنائی، اس لیے آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہنا ضروری ہے۔ لیکن بندہ دنیا میں یوں رہے کہ دنیا اس میں نہ رہے تو ہی وہ کامیاب ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ درد ملتا ہے، آنسو آتے ہیں، مگر رویا نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ بھروسہ بھی سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کبھی کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کبھی کسی کا ظرف۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ دل اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ اس بات سے کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں، لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ جب تک تم اپنی قدر نہیں جانو گے، تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے یقین کے لیے اتنا کافی ہے کہ دعا تقدیر کا لکھا رد کر سکتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں اپنے گھر کا دیدار، محشر میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے، اور بدنیت لوگ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی قسمت ہوتے سچے ہیں، اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ تجھے تیرے ہی وعدوں کی قسم جن کو تو کبھی وفا نہیں کرتا۔ گفتار کا ایسا کہ تجھے جو سنے پھر وہ ہوش والوں پہ اعتبار نہ کرتا۔
عیسیٰ اس کی بات کا کیا بھروسہ، ڈرتا ہے جو بات سے شرم نہیں کرتا۔ جو شخص تمہاری تعریف تمہارے سامنے کرے تو وہ تمہیں ذبح کر رہا ہے۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی: تم پر لازم ہے کہ سچے دوست بناؤ اور سچے دوستوں کی زیادہ سے زیادہ تلاش جاری رکھو، کیونکہ وہ آسائش کے وقت ذخیرہ اور آزمائش کے وقت ڈال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے والوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔